ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ ایک شخص باوجود نیک اور پرہیزگار، پابند نماز و روزہ ہونے کے باوجود درود پاک پڑھنے میں کوتاہی اور سستی کیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں سویا تو دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ وہ بار بار کوشش کرتا اور شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، مگر وہ ہر بار اس سے اعراض فرماتے رہے۔ آخر اس نے گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، اگر نہیں تو حضور مجھ پر نظر عنایت کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کا ہی ایک فرد ہوں، اور میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضور اپنی امت کو بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ فرمایا، ایسا ہی ہے، مگر تم مجھے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجتے۔ میری نظر عنایت اور شفقت اس امتی پر ہوتی ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ شخص بیدار ہوا اور اس روز سے ہر روز بڑے شوق اور محبت سے درود پاک پڑھتا رہا۔ ایک دن پھر وہ خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا اور دیکھا کہ سرکار بڑے خوش ہیں اور فرماتے ہیں، اب میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں، لیکن درود پاک نہ چھوڑنا۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے گھر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔